السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا، جو کتاب ہم سب کی ہدایت کے لیے ہے، اور اپنے اس کلام مجید میں اس نے مثالیں دی ہیں، مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں اور سدھر سکیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچایا، جس دین میں ہر قسم کی سعادت اور کامیابی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 3 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 15 اپریل 2021 عیسوی آپ کی خدمت میں قرآنی مثالیں خصوصی درس رمضان المبارک کا پیش ہے۔ ایک آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اور یہ آیت سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 24۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں دنیاوی زندگی کی مثال بارش کے پانی سے دیتا ہے۔ ترجمہ سنیے اور پھر دیکھتے ہیں کیا مثال سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انما مثل الحیات الدنیا، یقیناً دنیاوی زندگی کی حالت ایسی ہے یا مثال ایسی ہے، کما ان انزلناہ من السماء، جیسے ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا، فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، پھر اس سے یعنی پانی سے زمین کے نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکل پڑے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی، یعنی مزین ہو گئی، خوبصورت ہو گئی، اور اس کی خوب زیبائش بھی ہو گئی، مطلب بہت اچھی
نظر آنے لگی بارش کے بعد زمین، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور اس کے مالکوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، تو دن کے کسی حصے میں یا رات میں ہماری طرف سے کوئی حکم آ پڑا، پھر ہم نے اس کو ایسے صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود نہ تھی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم آیتوں کو اپنی صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس پہ غور کریں اور سمجھیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم سب کو بلاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی مثال پیش کی ہے بارش سے جو آسمان سے ہوتی ہے، اور جس بارش سے زمین مزین ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب نظر آتی ہے، کھیتیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے دنیاوی زندگی کو اس طرح کھیتی سے تشبیہ دی ہے جو عارضی طور پر، یعنی ٹیمپروری آپ کہیں کہ بارش کی پانی سے نشو نما پا کر سرسبز اور شاداب ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اسے کاٹ کر فنا کے گھاٹ میں اتار دیا جاتا ہے۔ تو اس دنیاوی زندگی کی مثال دی گئی ہے، جو دنیاوی زندگی لوگوں کی نظر میں بڑی مزین ہوتی ہے، بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، اور اس دنیاوی زندگی کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر انسان دھوکے میں پڑ کر آخرت کو بھلا دیتا ہے، اور پائیدار زندگی جو اخروی زندگی ہے اس زندگی کو پانے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مثال دی ہے بارش سے، دنیاوی زندگی کی۔ دنیا کی زندگی دیکھنے والوں کی نظر میں بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، بڑی شاندار، بڑی پیاری۔ تو کیا کرتا انسان؟ اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑتا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ نے مثال دے کر بتایا، جب بارشیں ہوتی ہیں اور خوب بارشیں ہوتی ہیں تو جو زمین کے مالک ہوتے ہیں وہ اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اب ہم اس بارش کی وجہ سے جو کھیتی ہوگی اس کھیتی سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا، ہم خوب اس بارش کا فائدہ حاصل کریں گے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کہ اس کے مالکان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر قبضہ کرنے والے ہیں، مطلب اس زمین پر، اس کھیتی پر، اس سبز اور شاداب کھیتی پر۔ کیوں؟ کیونکہ بارش ہو گئی، اب بارش سے کھیتی کو فائدہ ہوگا، کھیتی کے ہم مالک ہیں، سمجھتے ہیں ہم جو ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا کر ہم خوب کمائیں گے اور خوب دولت اور مال حاصل کریں گے۔ لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوتا کیا ہے پھر؟ بارش خوب ہوتی ہے، دیکھ کر سو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ صبح بہت فائدہ ہمیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، تو پھر ہمارا حکم آتا ہے، مطلب ہمارا عذاب آتا ہے، یا تو رات میں یا تو دن ہی میں، یا تو رات میں یا تو دن میں ہماری طرف سے حکم آتا ہے، مطلب عذاب آتا ہے، تو پھر ہم اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ اس بارش کی وجہ سے جو کھیتی ہوتی ہے اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں، گویا کہ کل وہ موجود نہیں تھی۔ کأن لم تغن بالامس، گویا کہ وہ کھیتی کل نہیں تھی۔ مطلب اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے بارش ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم سے اس بارش سے جو فائدہ نظر آتا ہے، اور کھیتی کاٹنے کا وقت ابھی نہیں آتا ہے، اس بارش کی وجہ سے جو کھیتی ہوتی ہے سرسبز اور شاداب
نباتات اس میں اگتے ہیں، کھیتی لہلہانے لگتی ہے، اور لوگوں کی نظر میں بہت، اس کے جو مالکان ہوتے ہیں بہت خوش ہو جاتے ہیں، اب تو بارش بھی ہو گئی، کھیتی بھی ہماری جو ہے اگ گئی، اب جو ہے جب کاٹنے کا وقت اگلا دن آئے گا ہم کاٹیں گے اور اس کھیتی سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، یہ سوچ کر، اس گمان میں رہ کر وہ رات میں سو جاتے ہیں، اور اللہ کا عذاب آتا ہے اس کھیتی پر، اس کھیتی پر جو بارش کی وجہ سے اگ کر لوگوں کو، مالکوں کو خوش کر دیتی ہے، وہ دیکھ کر بڑے خوش سو جاتے ہیں رات میں، تو اللہ کا عذاب آ کر وہ کھیتی جو ہے برباد ہو جاتی ہے، وہ کھیتی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی، یا کہیں عذاب، تفسیر میں کہا کسی نے کوئی آفت آتی ہے، کوئی آندھی آتی ہے، کوئی طوفان آتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے صبح وہ لوگ جب اٹھ کے دیکھتے ہیں تو نام و نشان کھیتی کا باقی نہیں رہتا ہے، وہ آفت اس کھیتی کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے جو عذاب کی شکل میں آتی ہے، گویا کہ وہ کھیتی کل تھی ہی نہیں، اب وہ لوگ پریشان حال ہو جاتے ہیں، جو کل بہت خوش تھے اب ان کو کچھ نہیں ملا، اس زیب و زینت میں دیکھ کر، کھیتی کو دیکھ کر بڑے خوش ہو کر سو گئے تھے، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا، ان کے ہاتھ خالی رہے۔ لہذا یہ حال دنیا والوں کا ہے، وہ دنیا والے لوگ جو دنیاوی عارضی زندگی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا پا کر ہم بہت آرام کی زندگی گزاریں گے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، یہ پائیدار نہیں ہے، مطلب ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ وقتیہ ہے، یہ ٹیمپروری ہے۔ لہذا دنیا کے دھوکے میں پڑ کر آخرت کی زندگی کو اگر انسان بھلا دے، برباد ہو جائے گا، وہ اس کو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت اس سے زیادہ بہتر ہے اور اس سے زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، دنیاوی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مثال دے کر دنیا کی بے حقیقت کو بیان کیا اور دنیا داروں کو آنکھ کھولنے کی طرف ترغیب دلائی کہ اپنی آنکھوں کو کھولو، دنیا کے دھوکے میں پڑھ کر آخرت کی زندگی کو مت برباد کر دینا۔ کتنی پیاری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ ہدایت اور دلالت کا مالک وہ ہے، لیکن وہ ایسی مثالیں دے کر انسانوں کو اس طرف دعوت دیتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو کھولے اور اس دنیاوی دھوکے میں نہ پڑے، اور دنیاوی دھوکے میں پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کر لے، کیونکہ یہ زندگی فانی ہے، وہ زندگی آنی ہے، یہ زندگی فانی ہے، وہ زندگی باقی ہے۔ انسان دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے عمل کرے تو ایسی صورت میں اس کو یقیناً اس دنیا کی زندگی سے فائدہ ہوگا، لیکن اگر آخرت کے لیے عمل نہ کرے اور دنیا کی زیب و زینت، آج دیکھیے سبحان اللہ، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ ہم بارش برساتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس بارش کی وجہ سے جو ہے زمین میں نباتات نکلتے ہیں، اور یہ نباتات جو نکلتے ہیں جس کو لوگ کھاتے ہیں اور ان کے جانور استعمال کرتے ہیں، ہے نا، کھیتیوں سے بھئی غلہ نکلتا ہے، اناج نکلتا ہے، تو آدمی اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے مثال دی ہے دیکھیے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاہا امرنا، جب یہ زمین اپنی پوری رونق میں ہو جاتی ہے، کیوں کھیتی ہوگی نا، پہلے تو خالی زمین تھی، آپ غور کیجئے، تصور کیجئے، جو مثال اللہ عز و جل نے دی ہے، زمین بیکار تھی، خالی تھی، اس کو بارش کی ضرورت تھی، اور کھیتوں کے مالک بھی پریشان حال تھے، اللہ کے حکم سے بارشیں ہونے لگتی ہیں، پھر کھیتی ہونے لگتی ہے، اس میں اگنے لگتے ہیں نباتات، تو یہ جو سرسبز نباتات جو ہمہ اقسام کے ہوتے ہیں، یہ جب اگتے ہیں، کھیتیوں کو آپ ذرا دیکھیں تو کتنی خوبصورت کھیتیاں نظر آتی ہیں، دیکھ کر جی بھر جاتا ہے، آدمی کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، بڑی لذت اس کے آنکھوں کو محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سرسبز کھیتیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ اچھا لک ہوتا ہے، بہت گڈ لکنگ ہوتی ہے یہ چیز۔ تو دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایسے
کہ دنیا کی بھی یہ جو چیزیں تمہیں اچھی نظر آ رہی ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی کیسے کہ یہ جو اچھا نظر آ رہا ہے کھیتیاں، آفت آتی ہے رات میں اور پوری کھیتی برباد ہو جاتی ہے. اور یہ لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ اس سے فائدہ ہمیں ہوگا، اس سے کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوتا. ان کے ہاتھ خالی، ان کے ہاتھ کو کچھ نہیں ملتا ہے، ان کے ہاتھوں کو کچھ نہیں ملتا ہے. تو بالکل یہ مثال کس چیز کی دی گئی ہے؟ دنیاوی زندگی کہ دنیا کی زینت، دنیا میں جو زینت ہے نا، آپ دیکھیں، آپ پیسہ، دولت، عیش و عشرت کی زندگی، کھانا، ٹھاٹ باٹ، عیش و آرام کی زندگی، لوگ اس کے دھوکے میں پڑتے ہیں. آپ دیکھیے، اسی لیے دنیا کمانے کے لیے آخرت کو گنوا دیتا ہے. یہ دنیا اتنی خوبصورت نظر آتی ہے ہماری نظروں میں، اور ابلیس نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں دنیا کو انسانوں کی نظر میں خوبصورت بنا دوں گا تاکہ اس دنیا میں پڑھ کر وہ آخرت کو بھول جائے، تیری عبادتوں کو بھول جائے. اب آپ دیکھیں، رمضان سے پہلے کس کو عبادتیں یاد آتی ہیں؟ رمضان میں لوگوں کو تراویح کا یاد آتا ہے، لیکن رمضان کے بعد، رمضان سے پہلے کچھ نہیں. دنیا میں اس قدر محو ہو گئے ہیں، دنیا کی زیب و زینت میں ہم اتنا پڑ گئے ہیں، فرائض اور واجبات کی ہمیں فکر نہیں ہے. یہ حال ہمارا ہے، فرائض اور واجبات کی ہمیں فکر نہیں ہے. اور سب کو معلوم ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہم سب کو مرنا ہے، لوگ مر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دھوکے میں کتنے پڑے ہوئے ہیں. دیکھیے، یہی بات ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے. اس لیے اللہ نے آگے کیا کہا اگلی آیت میں، بلکہ اسی آیت کے آخر میں کیا کہا اللہ نے؟ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. جو سمجھنا چاہتے ہیں، غور کرنا چاہتی ہے قوم، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اس مثال میں نشانی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. پھر آگے دیکھیے کیا کہا اللہ نے اس کے بعد فوراً اگلی آیت میں، جو آیت نمبر 25 ہے، واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، مطلب سلامتی والے گھر کی طرف بلا رہا ہے. وہاں آفتیں نہیں ہیں. یہ دنیا میں جو ہے تمہاری کھیتیاں اجڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بارش کی مثال دے کر جو اللہ نے بتایا، کھیتی اجڑ گئی، کھیتی آفت سے خراب ہو گئی. تو یہ دنیا میں ساری چیزیں پائیدار نہیں ہیں، ختم ہونے والی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں جس چیز کی طرف بلا رہا ہے وہ جنت، جس کا ایک نام دار السلام ہے. اللہ فرماتا واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی والے گھر کی طرف. کیوں؟ کیونکہ یہاں تو چیزیں ختم ہونے والی ہیں اور وہاں کی چیزیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. وہ سلامت والی چیزیں ہیں، عافیت سے رہیں گے، ہر چیز باقی رہنے والی ہے. یعنی جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت میں جو آپ کو ملے گا وہ ٹیمپروری نہیں دیا جائے گا. چاہے وہ کھانا ہو، بیویاں ہوں، اور آنکھ اور کانوں کو اور جسموں کو لذت پہنچانے والی جتنی نعمتیں اللہ عز و جل نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں، وہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں جیسے دنیا کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے واللہ یدعو الی دار السلام. تم اس دنیا کے دھوکے میں مت پڑو. اللہ تمہیں کس چیز کی طرف بلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام، جنت کی طرف بلا رہا ہے. اس جنت کی طرف آگے بڑھو، اس جنت کو پانے کی کوشش کرو. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. پھر یہ بھی بتا دیا کہ ہدایت کا مالک تو وہی ہے، وہ جس کو چاہے صراط مستقیم کی ہدایت کرے. سیدھا راستہ جو جنت تک پہنچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دکھائے. تو ہدایت بھی مانگنی پڑتی ہے. دیکھیے، توفیق اللہ دے گا تو توفیق ملے گی انسان کو. اگر اللہ ہدایت دے گا تو انسان راستے پر چلے گا جنت کے، ورنہ نہیں نا. اسی لیے اللہ نے بیان کیا کیونکہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف. اور یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ ہدایت اسی کے ہاتھ میں ہے. تو پھر مطلب کیا ہے یہاں کیوں بتایا یہ بات کہ آپ اللہ سے مانگو ہدایت، جیسے سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر. تو گویا کہ ان دو آیتوں میں یا اس آج کی جو درس میں جو مثال آئی ہے بارش کی، دنیاوی زندگی کا دھوکہ، زیب و زینت، دنیاوی زندگی کی زیب و زینت یہ دھوکہ ہے. جیسے بارش کے پانی سے کھیتی ہوتی ہے اور اس کے دھوکے میں یہ رہتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن آفت آ کر ان کی آنکھوں کو کھول دیتی ہے اور ان کو کچھ نہیں ملتا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم بہت کچھ حاصل کر لیں گے، لیکن ان کو کچھ نہیں ملتا ہے. تو اس طریقے سے انسان اپنی آنکھوں کو کھولے، دنیا کی زیب و زینت میں پڑھ کر آخرت کو برباد نہ کر لے. اللہ آخرت کی طرف دعوت دیتا ہے. اللہ کہتا ہے تم جنت کو پانے کی کوشش کرو. اور رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور حدیثوں میں اس بات کی خوشخبری آئی ہے کہ جیسے ہی رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے، آسمان میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل،
وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے خیر چاہنے والو آگے بڑھو، اے خیر تلاش کرنے والو آگے بڑھو، اور اے شر کو ڈھونڈنے والو پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور اسی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی خوشخبری بیان فرمائی، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو دوزخ کی آگ سے، جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہم اس آیت پر یا اس مثال پر غور کریں اور دنیا کے دھوکے میں نہ پڑیں۔ دنیا اللہ، اگر آپ دنیا کی دیکھیں مثالیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دنیا کو متاع، سامان ہے، کہیں کہتا لہو ولعب، کھیل کود کی چیز ہے، کہیں کہتا ہے متاع، کہیں کہتا ہے یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ تو مختلف طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بیان کیا ہے، اور روایتوں میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ اگر یہ دنیا جس کی زیب و زینت میں، جس کی خوبصورتی میں پڑھ کر ہم دھوکے میں پڑھ کر آخرت کو بھلا دیتے ہیں، حدیثوں میں روایتوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیاوی زندگی کی جگہ یا دنیاوی زندگی کا مقام ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، دیکھیے اگر دنیا کا مقام، دنیا کی جگہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جو ہے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کافر جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ نعمتوں میں ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، گھر بھی ہے، زیب و زینت کی چیزیں ہیں، آرائش ہے، ستائش ہے، نعمتوں میں پالا ہوا ہے۔ ہاں ہے نا، ایسے کتنے کافر ہیں آپ جن کو جانتے ہیں جو بہترین جاب اور بہترین لائف سٹائل اپنائے ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ اگر ہوتی مچھر کے پر کے برابر بھی، دیکھیں کتنی تھوڑی سی بھی ہوتی، لٹل معمولی سی، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا، سب مر جاتے، ان کے پاس نعمت ایک نہیں ہوتی، ظاہری نعمت۔ تو جب ہم اس کے برعکس یہ چیز دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ دنیا سب کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو، اس کا انکار کرنے والوں کو سب کو دیتا ہے، یہ حقیقت ہے، فیکٹ ہے جو دیکھتے ہیں ہم۔ لیکن آخرت، جنت سب کو ملے گی نہیں، جو محنت کریں گے، اور وہ محنت اسی دنیا میں ہو سکتی ہے۔ اور رمضان آ گیا، اللہ اکبر، اور یہ رمضان کا خصوصی درس، قرآنی مثالیں آپ کے سامنے پیش ہیں۔ محنت کیجئے، آپ جتنی محنت کر سکتے ہیں جنت کو پانے کے لیے کیجئے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، دوڑو، آگے بڑھو اللہ کے پاس اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے اور اس جنت کو پانے کے لیے جس کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دوڑو، اور دوڑنے کا بہترین موقع یہ ہے۔ کیا مطلب دوڑنے کا؟ محنت کرو، جد و جہد کرو، جتنا کر سکتے ہو، جتنی نیکیاں کما سکتے ہو کماؤ، جنت کے لیے جتنی محنت کر سکتے ہو کرو۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، ماں اور بہنوں، معزز سامعین، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ قرآن پڑھیے، جتنا پڑھ سکتے ہیں، ہر حرف پر آپ کو نیکیاں ملیں گی، یہ نیکیاں آپ کو جنت میں لے جائیں گی۔ آپ کیا کہتے ہیں، صدقہ خیرات کیجئے، ایک ایک ریال اللہ کے راستے میں، ایک ایک روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا، اور اس کا فائدہ آپ کو جنت میں نظر آئے گا۔ آپ نیکی، صلہ رحمی کریں بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، صلہ رحمی کیجیے۔ اس صلہ رحمی کا فائدہ کل قیامت کے دن آپ کو ملے گا جنت میں، نیکی کی شکل میں۔ یہ چیز آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ آپ نیکیاں کریں، توبہ استغفار کریں، ٹھیک ہے، بیماروں کی تیمارداری کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں، لوگوں کی غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں بیواؤں کا خیال کریں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں۔ جس قدر نیکیاں کر سکتے ہیں کرتے جائیے، کرتے جائیے، کرتے جائیے اپنی اس دنیاوی زندگی میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نیکیاں جمع ہوتی جائیں گی، اور یہ نیکیاں جب زیادہ ہوں گی، کل قیامت کے دن نامہ اعمال ہوگا، پڑھنے میں داخل کی جائیں گی نیکیوں کے، وزنی ہو جائے گا، تو آپ کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور آپ سے کہا جائے گا
کہ آپ سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ آپ کو باب روزہ آپ رکھیں اخلاص کے ساتھ، باب الریان سے آپ کو داخلہ دیا جائے گا۔ آپ صدقہ کریں، باب الصدقہ سے آپ کو صدقہ خیرات کریں، باب الصدقہ سے آپ کو جو ہے داخلہ دیا جائے گا۔ اور جیسا کہ اس آیت میں جو مثال دی گئی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، دنیا فتنوں کی جگہ ہے۔ دنیاوی فتنوں سے، دنیاوی آزمائشوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ دھوکے میں انسان پڑے تو پچھتائے گا، دھوکے میں کبھی نہیں پڑنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی ہے یہاں اس سورے کی اس آیت میں۔ لہٰذا ہم دنیاوی دھوکے سے اپنی آنکھیں کھولیں اور بچائیں خود کو دنیاوی دھوکے سے۔ دنیا بہت خطرناک چیز ہے، فتنوں کا گھر ہے۔ یہاں پر دیکھیے طرح طرح سے فتنے ہوتے، کہیں گھروں اپنوں کا فتنہ، دوسروں کا فتنہ، مالی فتنہ، عورتوں کا فتنہ، ٹھیک ہے، جائیداد کا فتنہ، ٹھیک ہے، یا شہرت کا فتنہ، پاپولرٹی ہے نا، شہرت، اس کا فتنہ، ریاکاری ایک فتنہ۔ کیسے کیسے فتنے ہیں دنیا میں، بتائیے آپ۔ ان فتنوں سے بچ کر گزرنا ہے۔ اور جیسے سلف کہتے تھے کہ صحابہ مثال دیتے تھے کہ دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے کانٹے دار درخت، ایک کانٹے دار درختوں کا ایک راستہ ہے جس میں دونوں طرف کانٹے دار درخت ہیں۔ ایک راستہ ہے، ایک روڈ ہے جس کے دائیں بائیں کانٹے دار درخت ہیں۔ اب آپ کو وہیں سے جانا ہے، کوئی اور روڈ نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو آپ کیسے اپنے آپ کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے اس روڈ سے گزریں گے؟ ویسے آپ کو دنیا میں دنیا کے دھوکوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزرنا ہے، دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزرنا ہے۔ اگر گزر گئے آپ کامیاب ہیں، دھوکے میں پڑ گئے برباد ہے۔ جیسے ان کھیت والوں کو، کھیت کے مالکان کو جو سمجھ رہے تھے کہ ہم قبضہ کرنے والے ہیں، ہمارے قبضے میں یہ چیز آنے والی، کچھ نہیں ملا آفت کی وجہ سے، پوری کھیتی برباد ہو گئی۔ صبح اٹھے تو کچھ نہیں ہاتھ آیا، جا کر دیکھے تو کچھ نہیں تھا، ختم ہو گیا۔ تو ایسے ہی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ کچھ نہ لگے۔ تو اس دھوکے میں کبھی نہیں پڑنا ہے۔ ہم کو آخرت کی فکر میں زندگی گزارنی ہے اور ہوشیار، عقل مندی کی، دانشوری کی زندگی گزارنی ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرنا ہے، جستجو کرنا ہے اور محنت کرنا ہے۔ کتنی پیاری مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان ان دھوکوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی لیے اللہ نے کہا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دار السلام کی طرف تمہیں بلاتا ہے، سلامتی والا گھر، جنت کا گھر، اس گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ لہٰذا اس کی ہم فکر کریں۔ اور یہ ایک اچھا موقع ہے رمضان کا اپنی تربیت کرنے کا۔ اس میں اگر ہم نے اچھی تربیت اپنی کر لی تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیے، وہ بھی دنیا میں رہے نا، کیا انہوں نے اپنے آپ کو دنیاوی دھوکے میں داخل کیا؟ مطلب دنیا میں رہے وہ اور جنت کمائے۔ سبحان اللہ، دیکھیے ان کی دنیاوی لائف تھی بھائی، جیسے آج میری اور آپ کی لائف ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں دنیا کے۔ وہ لوگ بچ گئے، بچا لی اپنے آپ کو، ان کی نظر آخرت کی طرف تھی، ہماری نظر صرف یہیں تک ہے۔ یہ ہے نا ویو جو ہوتا ہے، ویژن چینج کرنا ہے۔ ان کا ویژن آخرت تھی، جنت تھی۔ وہ لوگ اٹھتے تھے تو سوچتے تھے کہ کیا کریں کہ جس سے جنت ملے۔ وہ لوگ شام کرتے تھے تو سوچتے تھے کہ کیا کریں جس سے جنت ملے۔ وہ رات میں سوتے تھے تو سونے سے پہلے سوچتے تھے کہ کیا کر کے کیا دعا پڑھیں، کیا کریں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے اور ہمیں جنت ملے۔ ہماری صبح و شام کیسے ہوتی ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں افطار کا وقت کب ہوگا اس کی فکر میں ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا پورا روزہ کیسے کہ مختلف عبادتوں میں گزرے، اطاعتوں میں گزرے۔ ہم کو افطار کی فکر ہے اور افطار کے بعد پھر عید کی فکر ہے۔ ایک روزہ ختم، دوسرا روزہ ختم، جلدی رمضان ختم ہو جائے تاکہ مکمل آزادی مل جائے۔ ہمارا ویژن دنیا ہے، ہم چاہتے ہیں دنیا خوب کمائے، اور اس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی ہے، جائز ناجائز کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ چلو حلال طریقے سے دنیا کی نعمتوں کو پائیں، نہیں، کیونکہ ہم دھوکے میں پڑ گئے اور اسی وجہ سے ہم سود کھاتے ہیں، اسی وجہ سے حرام کاروبار ہے، اسی وجہ سے دنیا کی لالچ میں پڑ کر ہم آخرت کو بھول چکے ہیں۔ یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں۔ وہ کامیاب ہوئے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش، وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے خوش ہو گئے۔ اور ہمارا حال کیا ہے ہم بہتر جانتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھیں کھولنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اللہ آخرت کی فکر میں دنیاوی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رمضان مل گیا ہے
موقع بہت غنیمت ہے، زیادہ نیکیاں کرتے ہوئے جنت میں اپنی جگہ بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقت ختم ہو چکا، کچھ منٹ تاخیر سے آج کا درس ہوا تھا، تھوڑا سا ایک مسئلہ ہو گیا تھا، بہرحال اللہ خیر کرے۔ الحمدللہ 30 منٹ کا یہ مکمل درس آپ کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور کل دوبارہ ہم انشاءاللہ ٹھیک 5 بجے انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے، ایک نئی مثال جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو لے کر حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک